معاملہ ہے کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے، جنگ کے دوران بھی مارا گیا، مظلوماً مارا گیا، تو کیا اس کو ہم شہید کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو افسوسناک خبر ہے، اللہ رب العزت درجات بلند کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے۔ دیکھیں، ایک اصول ہے جس کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے بلا وحی کے، یہ ایک اصل ہے۔ اچھا، کون جنتی ہے غیبی بات ہے، اس لیے کہ کسی کا جنتی ہونا صرف ظاہری عمل کے اوپر نہیں ہے، دل بھی ہے۔ صحیح ہے۔ اس دنیا میں سارے احکامات ظاہر پر چلتے ہیں، بروز قیامت ظاہر پر نہیں چلیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس وقت اندر کی سب باہر آ جائے گی، صحیح ہے، دل کی سب باہر آئے گی۔ صحیح۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہری حساب سے وہ عبادت گزار ہے، لیکن دل کے اندر اللہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے، ریاکاری ہے، وہ صدقہ دے رہا ہے کوئی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، وہ نیک اعمال کر رہا ہے۔ اب ہم لوگ دل تک تو نہیں پہنچ سکتے نا، ہمارے سامنے ظاہری اعمال، لیکن بروز قیامت کا جو حساب ہوگا تو السرائر، وہ ہوگا باطنی طور پر، دل میں کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کون جنتی ہوگا یہ فیصلہ اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا بلا وحی کے، اسی طرح کون جہنمی ہوتا ہے یہ فیصلہ بلا وحی کے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت جو شرعی لحاظ سے شہادت ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے جو اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اب اس بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس آیت کا مصداق اصل میں کون ہوگا تو بلا وحی کے ہم متعین نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی کو وحی کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام شہید بیان کر دیں اور اس اجر کا مستحق ہے وہ قرار دے دیں تو ٹھیک ہے، ہم نہیں، ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم، یعنی تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ہر لمحہ ظاہر باطن اللہ کے سامنے ہے تمہارا، صحیح، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، بغیر وہی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تزکیہ نہ کرتے پھریں، یہ جنتی ہے یہ جنتی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ہوئی کہ آپ ایک غزوے سے جب باہر تشریف لا رہے تھے تو کئی لوگوں نے کہا فلانا شہید ہو گیا، فلانا جنتی ہو گیا، تو عمر فاروق نے رو کر ان کو سمجھایا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، حسن ظن رکھیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کون اجر کا مستحق ہوا اس کے لیے باطن کا اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اور وہ معاملات اللہ کے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ تو ناظرین نے چلیں ایک سوال کر دیا، ایسے موقع پر ان سوالات کو میرے خیال سے جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بڑے رہنما تھے، لیڈر تھے، ان کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ چلیں، علمی طور پر آج سوال کر دیا آپ نے، جواب دے دیا، اچھا ہو گیا، لیکن اس ٹائم پہ ایسے سوالات ابھارنا کرنا یہ شاید ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، اب اس میں مختلف نقطہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک ملک نے ایران پر حملہ کر دیا، اب ایران پلٹ کر حملہ کر رہا ہے، تو اب اہل حدیث مکتب فکر کے کچھ علماء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، ایران نے غلط کیا، یہ دیگر ممالک پہ کیوں اٹیک کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب چونکہ ان ممالک والوں نے ہمارے خلاف اڈے دیے تھے، ان کے اڈے استعمال ہوئے، ان کی زمین استعمال ہوئی ہے، لہٰذا ہم ان پر بھی وار کریں گے، ان پر بھی اٹیک کریں گے تاکہ ہم ان کو کوئی سبق سکھا سکیں۔ تو اب یہ بات کون سی اس میں سے درست لگتی ہے؟ یہ دیکھیں، دو تین چیزیں اس کو سمجھیں۔ پہلے ہم جس دنیا میں ابھی موجود ہیں یہاں پر دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس حقیقت تک عوام الناس کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ظاہر کیا ہے، اعلانات کیا کیے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کے اندر بیانیہ کیا بیان کیا جاتا ہے، کیا بنایا جاتا ہے، کہ پیچھے بیک ڈور کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کون انوالو ہے، کون سامنے مخلص دکھنے والا آستین کا سانپ ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا دجل اعلیٰ درجے پر اس دور میں موجود ہے، اس لیے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ صحیح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے، بلکہ کل ہی کی شاید بات ہے کہ وہ ایک خبر باہر نکالی گئی کہ بھائی اس حملے میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان جو ہے وہ بھی بالکل مشاورت میں موجود تھے، ان کی اجازت تھی۔ جی، اب حقیقت حال تو اللہ جانے کس کو بدنام کیا جا رہا ہے یا کون ملوث ہے کون نہیں۔ پھر خامنائی صاحب کی جو شہادت ہے یہ خود دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اندر ہی غدار موجود ہے۔
بالکل ساتھی ہی ہیں، آستین کے سانپ ہیں. تو مسائل ایک نہیں، مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایسے مواقع کے اوپر جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، قرآن پاک کا ایک اصل ہے جو ہمیں بیان کر رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اس لیے کہ ہم نہیں متعین کر پائیں گے کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اصل قصوروار کون ہے، اس لیے کہ حقائق سامنے ہے ہی نہیں. عوام کے سامنے تو بالکل آتے ہی نہیں. صحیح. عوام بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کو کچھ اصل حقیقت پتہ نہیں ہوتی ہے. وہ بس جو چیز ٹیلی ویژن پہ اس نے سن لی، بس اسی سے ایک نقطہ نظر اس کا بن جائے گا. بارہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے، اللہ کرے جو یہ مسلم ممالک ہیں، مسلمان ہیں، ان کو آپس میں صلح کی طرف لایا جائے، بات چیت کی طرف لایا جائے، اور فتنہ متعین کیا جائے، فساد متعین کیا، اس کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے. لیکن سر دیگر مسلم ممالک کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے. یا تو وہ بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کروائیں، یا اگر صلح صفائی پہ نہیں راضی ہو رہا جس نے اٹیک کیا گئے تو کم از کم اس کے خلاف کوئی کارروائی اپنے ملک سے کریں، یا کم از کم یہ تو ہو کہ اپنے اڈے تو استعمال نہ ہونے دیں نا. تو یہ تو مسلمان کو اور ڈیفیم کرنے کے مقابل ہو جائے گا کہ جناب یہ اور زیادہ ہم اس کو مروانے کے چکر میں پڑے ہوئے. ہاں بھائی ہماری زمین بھی استعمال کرو، یہاں سے بھی مارو، وہاں سے بھی مارو. تو یہ صورتحال درست لگتی ہے؟ درست تو نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے. ہمیں جب سے قومی ریاستیں وجود میں آئی ہیں، پھر قومی مفادات کے اوپر ہم تقسیم ہو چکے ہیں. ہمارے ابھی اس دنیا میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ قومی مفادات، قومی ریاستوں کے نام پر ہے. صحیح. اب وہ جو یونٹی ہے، وہ جو اتحاد ہے سر، وہ اب نظر نہیں آتا جب تک یہ سسٹم چلتا چلا جائے گا قومی ریاستوں کا اور قومی مفادات کا. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلم ہے، میں مسلم ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ اس بارڈر کے اوپر وہ فلاں ملک والے ہیں، ہم اس ملک والے ہیں. ہمیں اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے، ہمیں مسلم کا اسلامی مفاد عزیز ہے. یہ جملہ نہیں بولا جاتا. صحیح. یہی وجہ ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک سے لڑ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہی ایک نعرہ چل رہا ہوتا ہے، بھائی ہمیں اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملکی قومی مفادات کے چکروں کے اندر ہم قومی ریاستوں میں بٹ گئے. ایک تو دینی فرقہ واریت ہوتی ہے نا، ایک قومی فرقہ واریت ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ بہت مشکل ہو گیا. اب ہر ایک کو اپنے مفادات عزیز ہو گئے، لہٰذا میں اپنے ملک میں کسی کے لیے اڈے دوں، مجھے اس سے مفاد مل رہا ہے، فائدے مل رہے ہیں، مجھے اس سے پیسہ مل رہا ہے، یا میں بہت سے کام نکلوا سکتا ہوں، تو بس مجھے اپنا مفاد عزیز ہے، باقی دوسرا ملک چاہے مسلم ہو کوئی ہو باڑ میں جائے. تو یہ دنیا بڑی ایک عجیب وقت کے اندر ہے، دجل ہے، فریب ہے. اس کے اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا کچھ بھی. اچھا، اسلامی تاریخ میں ایسا کیا منظرنامہ آتا ہے غداری کے حوالے سے کہ اپنا ہی اندر سے کوئی غدار نکلے جس کی وجہ سے اپنے کوئی نقصان ہو جاتا ہے؟ یعنی باہر والا تو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے خبریں تو اندر سے رہیں گی نا. جیسے ابھی واقعے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ لوکیشن پہلے سے سینڈ کر دی گئی، جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو اس کی تصویریں بھی سینڈ کر دی گئی. تو اندر سے کوئی قریبی ایسا بندہ ضرور تھا جو غدار تھا. دین میں اخلاص کی اور اپنے ذاتی لوگوں کا معاملہ اپنے تک ہی رکھو، کسی کو بتاؤ نہیں، راز افشا نہ کرو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت الگ الگ چیزیں. نفسیات سب سے پہلے سمجھے. جب کوئی بھی شخص کمزور ہوتا ہے، ایک انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو طاقت پسند ہے. وہ طاقت پیسوں سے اس کو ملے، وہ طاقت حسن سے اس کو ملے، شہرت سے اس کو ملے، یا کرسی سے اس کو ملے، طاقت انسان کو پسند ہوتی ہے. صحیح. جو بندہ کمزور ہوتا ہے نا، وہ اس طاقت کو کہیں سے بھی مل رہی ہوگی، وہ جائز اور ناجائز لمٹ پھر نہیں دیکھ پاتا. صحیح. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور بھائی ہے بہت زیادہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی بھائی کے وزیروں سے بھی سلام دعا ہے. میرے اندر خواہ خواہی کے اندر ایک خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار اس سے میری دوستی رہے. کل کو کوئی مسئلہ ہو تو یار میری ذرا بیک مضبوط ہونی چاہیے نا. یہ کسی بڑے کو فون کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا. صحیح. تو میں اگر خود طاقتور نہیں ہوں، کمزور ہوں، تو میں طاقتوروں سے سلام دعا ہو جائے، یہ بھی بڑا اعزاز سمجھوں اپنا. یہ نفسیات ہے انسانی. صحیح. یہ جو غدار بن جاتے ہیں نا سر، اس کے لیے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ وہ غدار کیوں بن رہے ہیں. اس لیے کہ ایک بہت بڑا طاقتور اس کو مل گیا. اس کے ذہن کے اندر آ گیا کہ یار میری اس سے سلام دعا رہے گی نا تو میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا. اس کی ایک کال ہو جائے گی تو بس میرے لیے تو رستے کھل جائیں گے. تو انسان بہت آسانی سے لالچ کے اندر آ جاتا ہے. اب ظاہر ہے للہیت ختم ہو گئی ہے، بہت کم رہ گئے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک جملہ میں اکثر نقل کرتا ہوں، اتنا پیارا مجھے لگتا ہے. ان الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
کہ انسان کے پاس جب اختیار اور اقتدار آ جائے نا، طاقت آ جائے، پیسہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو پھر وہ لمٹ کراس کرتا ہے، وہ ظلم کی راہ چن لیتا ہے، سوائے ایمان اور عمل صالح ہو جس کے پاس۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، صحیح، بہت کم ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کو للہیت کے لیے تھوڑی یہ جنگیں ہیں، یہ اللہ کے لیے جنگیں ہیں کیا سر؟ یہ اللہ کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے، یہ جو جنگیں ہیں مفادات کی جنگیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا سر، پہلے مطلب جس ملک نے حملہ کیا اس نے پہلے کہا بھی کہ میں حملہ کرنے والا ہوں اور میں خامنہئی صاحب کو جو ہے وہ مار دوں گا، مطلب ٹارگیٹ بھی کیا، خبریں بھی چلیں، لیکن کوئی مسلم ملک بیچ میں نہیں پڑا۔ اس نے نہیں کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسا نہ کیجئے، یہ نقصان ہوگا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے، کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں۔ لیکن سر اس نے ٹارگیٹ کیا باقاعدہ نام لے کر، اور پھر اس نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا۔ سر مسلم ملک کوئی نہیں بول رہا، یہ ہماری کمر ٹوٹ نہیں گئی ہے؟ سر بالکل ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ تو ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم میں اتحاد نہیں ہوگا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا نکل جائے، تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو الفاظ یہ استعمال ہوتا، ہوا کی میں مثال آپ کو دوں، ایک جگہ مجتمع ہو جائے نا تو طاقتور ہو جاتی ہے۔ ایک ٹائر ہے، اس کے اندر ہوا ہے تو وہ ٹنوں وزن اٹھا لیتا ہے، صحیح ہے، اگر ہوا نکال دے نا تو وہ خالی گاڑی کا وزن بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوتا۔ بالکل ایسے ہی۔ طاقت بہت، اتحاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اتحاد سے سب چیزیں ہیں۔ ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں میں جب سے اتحاد نہیں ہے نقصان ہی اٹھایا ہم لوگوں نے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی آپ دیکھیں، ہر وہ جنگ جو غزوہ ہوتا تھا اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ بہت سے غزوات کے اندر تو اللہ کی طرف سے غائبانہ مددوں کی بشارتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس حالت کے اندر بھی جب ثم تولیتم مدبرین، جب اتحاد ٹوٹا نقصان ہوا، نقصان پھر بھی ہوا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا کہ تم لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی، تم سے یہ کام ہو گیا تھا، تو اس کا ایک زوال ضرور آیا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کہ اتحاد سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، کسی بھی معاملے میں اتحاد نہیں، فرقہ واریت عروج پر، ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور بہت سے نقطہ نظر آپ نے بھی سنے ہوں گے، آج کل بھی چل رہے ہیں کہ بھائی وہ تو اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، اس ملک کا ہم کیوں حمایت کریں، سنا ہوگا آپ نے بھی۔ جی جی، تو ہمارے نزدیک کوئی دوسرا مسلم ہی نہیں ہے، کلمہ کو ہم کیوں ساتھ دیں، اتنی تو نفرتیں ہمارے دلوں میں۔ اچھا، اس پر رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہترین عالم دین ہیں، انہوں نے بڑا بہترین بیان دیا، ان تک بھی یہ بات پہنچی تھی کہ جناب ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم کیونکہ وہ شیعہ ہے، لہذا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ایران کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ شیعہ ہے، تو چلو نیتن کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ مطلب بڑا اچھا جملہ انہوں نے پیار میں مارا کہ یہ کیا تم لوگوں نے اس معاملے میں بھی فرقہ واریت کو جنم دے دیا گئے کہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تو ہے نا، آپ کا علمی اختلاف الگ جگہ پر ہے، مسلکی اختلاف الگ جگہ پر ہے، چلو اس کو بھی سائڈ میں کرو، ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، لیکن آپ ابھی بھی فرقہ واریت سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اچھی بات کی، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ جناب کیا اس بات کو بیچ میں لانا چاہیے کہ وہ چونکہ اہل تشیع ہیں لہذا ہم بالکل ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بیچ میں نہیں پڑیں گے، مارو ان لوگوں کو چاہے وہ مقابلے پہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے، ایسی تصور کیسا ہے؟ سر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے نا، پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مسلم پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی غیر مسلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کا ایک مرکز ہے جس کے اوپر اپنی تمام باتوں کو لا کر وہ سمجھاتا ہے، ایک مرکز ہے، اور وہ مرکز ہے فساد۔ ہر بات کو، ہر چیز کو قرآن پاک فساد کے دائرے کے اندر لا کر کے سمجھاتا ہے۔ صحیح، قرآن پاک میں اللہ نص کرتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قوم کو اس دنیا میں صرف کفر کی بنیاد پر بھی ہلاک نہیں کیا جب تک وہ فسادی نہ ہو جائے۔ صحیح، تو فساد اتنی بری چیز ہے، اور جہاں کہیں فساد ہو رہا ہوتا ہے نا، پھر نہیں یہ دیکھا جاتا کہ مسلم ہے کافر، پھر فساد کے خلاف ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں، اگر جانوروں کے خلاف بھی فساد ہو رہا ہوگا نا پھر بھی سٹینڈ لیا جاتا ہے۔ تو شیعہ سنی مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں رہتا، جو فسادی ہوگا اگر چاہے وہ مسلم ہو سر پھر بھی آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ فساد ہی وہ بنیادی نقطہ تھا جو سب سے پہلے سامنے آیا جس وقت آدم کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین میں فساد ہوگا۔ تو فساد کے گرد پورا قرآن مجید جو ہے نا وہ گھومتا ہے، یہ مرکز ہے اس کا، کاش ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو ثاقب رضا مصطفی صاحب یہ نام لیا آپ نے، تو
تو میں خیال ہے انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے، اس سے آگے مزید الفاظ کی میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس سوال کو میں ایک دوسرے زاویے سے کرتا ہوں. وہ نقطہ نظر بھی آج سامنے آیا، کسی نے مجھے چھوٹا سا کلپ سینڈ کیا. وہ اہل تشیع کے حوالے سے بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، سنی عالم دین ہے. تو کہ مطلب ان تک خبر پہنچی کہ جناب انا للہ و انا الیہ راجعون، خامنہئی صاحب کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، انہیں مار دیا گیا. تو مطلب جو ان کا انداز، اوئے ابھی رک جا، انا للہ نہیں پڑھ، پہلے اس کو سنی تو ثابت کر. مطلب اس طریقے سے بھی ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے. بس بات سر وہی آتی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے معاملہ، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے. اذانیں بھی دے رہے ہیں، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، حج کے ارکین ادا کر رہے ہیں. اس پر بھی اگر ہم مسلمان نہ سمجھیں، اپنے مسلکی اختلافات کو بیچ میں اتنا زیادہ شدت لے کر آ جائیں کہ بس اس کو کافر ہی قرار دے دیں اور اتنا بڑا ثانیہ ہو جائے اور بولیں کہ جناب چپ کر جا، انا للہ نہیں پڑھ. سر دوسری طرف یہ بھی تصور پایا جا رہا ہے، کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی ان لوگوں کو؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے جملے ہی ہیں جو مزید نفرت کو بڑھاتے ہیں. پھر کل کو اگر کبھی کوئی کہہ بھی دینا کہ یار وہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، تو یہ پرانے زخم وہ بھولنے ہی نہیں دیتے. صحیح. میرا خیال ہے کہ ایک فضا بنانی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اساتذہ نے تو ہمارا ذہن ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ شروع سے یہی چیز سمجھائی جاتی ہے کہ ایک بڑی اچھی فضا رکھی جائے. آپ علمی اختلاف کس سے نہیں ہوتا. میں اکثر بیان کرتا ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر کسی نے زندگی کا مطالعہ کیا ہوا ہے نا، تو اس کو کبھی بھی یہ جو اختلافات ہیں اس بنیاد پر فرقہ بن جائے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کبھی. صحیح بات. ہر بڑے درجے کا اختلاف تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ہوا تھا. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑے بڑے درجوں کے اختلافات ہوئے تھے، فقہی اختلافات بھی ہوئے تھے، دیگر بھی ہوئے تھے، آپس میں مشاجرات تک بھی معاملہ چلا گیا تھا. صحیح. لیکن کیا کافر بنا دیا گیا تھا وہ یہ کافر ہو گیا فلانی ہو گیا؟ یہ تو بعد کی فسادات ہے جو ہم نے جب سے ایمان کے کفر کے فیصلے ہم لوگوں نے کرنا شروع کر دیے تبھی سے تو فرقہ واریت بن گئی. صحیح. اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہ جو 200-300 سال گزرے ہیں نا پیچھے کے، بڑے خطرناک گزرے. یہ 200-300 سال پچھلے کے آپ اگر کتب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو اتنی شدت کے اس میں جوابات الفاظ موجود ہیں کہ اس کے بعد پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں نرمی ڈالیں کیسے. صحیح. نہیں ڈال پاتے. نام لے لے کر کے بھائی یہ فلاں جو ہے یہ حلالی نہیں ہے، یا فلانا جو ہے یہ اللہ بھلا کرے مرتد ہے. کافر تو میرے خیال ہے چھوٹا لفظ ہے، مرتد نارملی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جس وقت اتنے بڑے بڑے جملے استعمال ہو گئے تو اب کہاں دلوں میں قدر ہوگی. اس میں ٹھیک بات یہ ہے کہ اختلافات رکھیں گے، اصلاح بھی کریں گے، لیکن اتنے تعلقات تو ہوں کہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں، بات چیت کریں آپس میں، مسئلے پھر ہی حل ہوتے ہیں. سر جنگیں بھی آخر میں ٹیبل پہ ہی آنا ہوتا ہے. صحیح. جنگیں بھی ہو جاتی ہیں نا، پھر مذاکرات ہوتا ہے. ہم نے لڑ لیا یار، دنیا میں بہت لڑ لیا، شیعہ سنی بہت ہو چکا ہوا ہے ماضی میں، صدیوں سے ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. وہاں ذہن نہیں ہے ہمارا. سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک مسلم لیڈر کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، ایک ایک مسلم ملک پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید غیر مسلم مسلمانوں پر قابض ہو رہے ہیں، مطلب نوکر سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں. جب جس کا دل کرتا ہے نان مسلم ملک کا وہ مسلمان ملک کو حملہ کر دیتا ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہاں کے جتنے بھی زمینی حقائق ہوتی ہیں، زمینی چیزیں ہوتی ہیں، اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا مطلب زوال کی طرف ہی جانا ہے ہمیشہ، یا مسلمان حکمرانوں کو کوئی عقل سلیم بھی آنی چاہیے کہ جناب ایک ایک کر کے مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں، ہم کوئی اتحاد کی فضا قائم کریں، سب مسلم ممالک ایک ہو جائیں اور کافر کے مقابلے میں کھڑے ہوں، کوئی ان سے ہم بھی کوئی وار ایسی کریں کہ جناب ہم غالب ہو جائیں. ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. سر دیکھیں، جب کوئی غلام بن جاتا ہے نا ایک دفعہ، پھر اس کو آزادی تک جانے کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. ماضی میں بھی غلام ہوا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہے نا، پوری دنیا میں غلامیاں چلا کرتی تھیں. غلام ہو گئے آپ کسی، اب آپ کی کمائی آپ کی نہیں رہی، آپ کے فیصلے آپ کے نہیں رہے، تو اس غلامی کو ختم ہونے میں بالکل دنیا سے کتنا عرصہ لگا ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے کس قدر شد و مت کے ساتھ اس غلامی کی آزادی کی طرف کا ذہن بنایا ہے. جب آپ ایک دفعہ غلام ہو جاتے ہیں نا، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. ہماری جب کوئی طاقت میں آ گیا نا، جب کوئی فاتح ہو گیا، کوئی طاقت کے اندر آ گیا، تو سر اب آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے صحیح. اس غلامی سے نکلنے کے لیے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اتحاد.
آپ ایک جگہ بات کریں, ہم دو مل کے بات کریں, فرق آ جائے. اس کے بعد اپنی کمزوریوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ہم کون سے کام ایسے کریں کہ ہم پھر آگے بڑھیں. اور اس کے لیے قرآن پاک ہمیں ایک اصل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی نعمت, 2 آیتیں ہیں, اللہ کسی قوم کو عطا کردہ نعمت چھینتا نہیں جب تک وہ قوم خود اس کی قدر چھوڑ دے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا اس قوم کو اللہ اٹھاتا نہیں, اس کی حالت نہیں جب تک وہ خود ارادہ اور عزم نہ کرے. صحیح. اگر مجھے پسند ہی غلامی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور ہم نے پسند کر لی ہوئی ہے. آج کے جو دور ہے اس کے اندر ہمارے اسلامی ممالک نے غلامی پسند کی ہوئی ہے, وہ نکلنا چاہتا ہی نہیں ہے اس سے, کیونکہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی, محنت کرنی کون دے. سر کیا ہم لوگ پستے رہیں, جلتے رہیں, مرتے رہیں, کڑتے رہیں, ہمارا کیا یہی نصیب رہ گیا ہے کہ آج کوئی مسلم لیڈر نظر ہی نہیں آ رہا ہے سر, کسی ملک کا نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی مسلم ملک کا لیڈر تو اٹھے, کیا سب کھاؤ پیو ہیں, سب کرپشن میں ہیں, سب کی حرکتیں ہیں, کیا کریں ہم, مطلب کوئی عروج نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بھائی یہی ہے کہ بھائی جتنا نصیب ہے زندگی کا وہ تو جینا ہی ہے, اس سے پہلے مر نہیں سکتے, ورنہ سر بالکل اینڈ ہو گیا مسلمانوں کا. اب تو مسلمان کہتے ہیں یار اس دنیا میں جینے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے, کوئی ہمارا سربراہ ہے ہی نہیں, کوئی ہمارا پوچھنے والا ہے نہیں. جس کو دیکھو ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے, جس کو دیکھو ہمارا ملک لوٹ رہا ہے, جس کو دیکھو ادھر ہی آ کر حرکتیں کر رہا ہے. کہاں جائیں سر؟ سر ایک کوئی سربراہ مل جائے نا, یہ بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی. دیکھو قرآن پاک سے سمجھے, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے وَإِذَا نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ یاد ہے تم لوگ کس قدر مظلوم کیفیت کے اندر تھے, اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ تمہارے بچوں کو مروا دیا جاتا تھا, ماؤں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اذیت در اذیت. یہ تمہارے اوپر تھا یا نہیں؟ نکلے کیسے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی نکلے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کریم علیہ السلام کو چنا. لوگ اس فلسفی کو کاش سمجھ جائیں. موسیٰ کریم علیہ السلام کو جب اللہ نے چنا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, اب آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے, وہ نہایت درجہ حد کراس کر چکا ہے. اور آپ جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام, تو پہلا پیغام یہ تھا ان ارسل بنی اسرائیل ولا تعذبهم, آج سے ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم, کہ بنی اسرائیل پر آج سے تیرا ظلم بند ہو. اب ایک آواز اٹھ چکی. ہمارے یہاں لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیات کو لے کے چلے جاتے ہیں, مخصوص کر دیتے ہیں ہر قرآن کی آیت کو. بھائی یہ چونکہ نبی تھے مخصوص ہو گئی, وہ پورے قرآن پاک کی روح فوت کر دیتے ہیں. اچھا, احکامات وہ مخصوص ہوتے ہیں جس کے اندر دلالت قائم ہی نہ ہو. بھائی ایک بندہ یہاں ظلم کر رہا ہے اور میرے میں طاقت ہے آواز کی یا ہاتھ کی, تو میں اگر اس کے ظلم کو روک لوں, ہاتھ سے بھی روک, بھائی ایک یہاں مرد ہے, ایک عورت ہے, بیوی سمجھ لو اس کی, وہ گھر سے باہر نکل کے اس کو چپیڑے ماری جائے بیچ بازار کے, اور میں جانتا ہوں یار میرے اندر اللہ نے اتنی فزیکلی میرے کو طاقت دی ہے, میں جاؤں گا اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا, بولوں گا خدا کے واسطے یار شرم کر, عورت ہے. صحیح. میں روک سکتا ہوں اس کو, تھوڑی سی آنکھیں بھی دکھا سکتا ہوں. صحیح. یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ہمارے پڑوسی ہیں, آئندہ آپ پر ظلم کرے آپ آواز دیجیے گا. صحیح. طریقے سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو جہاں اب موسیٰ کریم علیہ السلام کا ایک معاملہ یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ ایک تو ہے تمام حجت کے معاملہ, کہ اس پر کب وہ شرائط پوری ہوئی عذاب کی, کب, یہ چیزیں جو جس پہ دلالت قائم نہیں ہوتی, ہم نہیں آ سکتے اس میں, کیونکہ وہ غیبی معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں. لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, ظلم کے خلاف جد, اس میں تو دلالت قائم ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری آواز میں وہ طاقت, ہم بولتے نہیں, ہمیں ڈر ہے بولیں گے بھی تو نقصان ہو جائے گا ہمارا جان مال کا. صحیح. اب ہمت والا ہوگا جو بولے گا, ایسے ہمت والے پیدا ہوتے چلے جائیں, کاروان بنتا چلا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نصیب بھی بدلتا ہے. صحیح. تو بات وہی ہے کہ قوم کو خود اٹھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں وہ جسے کہتے ہیں صلاحیت نہیں ہے ہمارے یہاں. آج کل ایک اور ہے سوشل میڈیا, ہمارے یہاں سارا انقلاب سوشل میڈیا پہ ہم چاہتے ہیں آ جائے, پوسٹ کریں بس انقلاب آ جاتا ہے, مطلب جنگ جیت جائیں, ہم لوگ سب کچھ جیت جاتے ہیں, مسلم ایک ہو جائیں, کوئی رہنما مل جائے, کوئی لیڈر مل جائے. بالکل ایسا ہے. ہمارا آج کل یہ مزاج بن چکا ہے کہ بھائی کئی مسئلہ ہوگا ہم گالیاں دے دیں گے سوشل میڈیا پر, ہے ہم باتیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر, عملی لحاظ سے پھر نظر نہیں آ. خود ہم سب سے بڑے فسادی ہیں, ہماری زبان فسادی ہے, ہماری زبان سے زہر اگلتا ہے. ہم اگر کسی کی ٹھیک بات بھی سن لیں, لیکن چونکہ وہ میرے فرقے اور مسلک کی مطابقت کی نہیں ہے, زبان سے زہر ہی نکلے گا, پھول نہیں نکلے گا. تو یہ مسائل ہیں سر. ان مسائل میں جب تک ہم لوگ اپنے ذہن کو نہیں بدلیں گے, سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہمیں بیماری کیا ہے اور میں نے کیا دوائی لینی ہے. مجھے شوگر کا مرض ہے,
میں بی پی کی دوائیاں کھاتا رہوں گا اور یہ بولتا رہوں دوائی تو میں کھا رہا ہوں آرام نہیں آئے گا اور بگڑے گا. ٹھیک مرض اس کی ٹھیک شناخت ہونی چاہیے اور ٹھیک علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ لوگ سرمایہ ہوتے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے قوم کی نفسیات کو سمجھتے ہیں, قوم کس مرض میں مبتلا ہے, یہ کیسے اٹھے گی. ایسے جو ہیرے دماغ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں.